بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وصادقا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين. عدد كرمك يا كريم یا کریم یا کریم یا کریم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم سلوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے پیارے محبوب خدا تاجدار برق و حرام قبلہ کون ہے سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ کی دستانہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا فضل کرم لطف اور عنایت ہے جو حضرت مجاہد تحریک پاسبان ختم نبوت قبلہ سید محمد حسنین علی حسین شاہ صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھتیجا عطا فرمایا اور آپ نے اپنے اس بھتیجے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا عاشق حسین. سبحان اللہ.
دوسرا اس نتیجے کے ملنے کی خوشی پر بطور شکرانہ محفل رکھی ختم نبوت کے حوالے سے. تیسرا پھر رکھی کہاں؟ جامعہ محمدیہ تعلیم القرآن مدرسہ. میرے سامنے اللہ کا یہ انعام بھی ہے جو وارث عطا فرمایا. میرے سامنے یہ موضوع ہے ختم نبوت، اور میرے سامنے وہ جامعہ محمدیہ تعلیم القرآن کے بچے بھی ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مختصر وقت میں تینوں موضوعات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے سورۃ الفاتر کی 3 آیات کا سہارا لیا ہے. سورۃ الفاتر کی 3 آیتوں کا سہارا لیا ہے. ہم اس طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں گے. دائیں بائیں علماء کرام کی ایک تعداد ہے. میری نالائکی ہے کہ میں اکثر و بیشتر کے نام نہیں جانتا. میرے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں علماء کے سیدھے جوڑے سیدھے کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں. وہ میرے دادا شیخ حضور شیخ الاسلام، جب ان کی آدمی کا یہ عالم ہے تو پھر میں تو علماء کے جوڑوں سے لگی ہوئی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہوں. علماء کی بڑی شان ہے. یہ تو سبحان اللہ کسی نے لا رکھی. علماء کی بڑی شان، علماء کی بڑی شان. ہم نے جو حالات کی بڑی شان بتائی، علماء کی بڑی شان. اور آج انشاءاللہ دلیل پیش کے بعد تھوڑی گفتگو کروں گا. کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے لیکن علماء ضرور مجھے بتائیں گے، کیونکہ میں ایک ایسے وقت اور ایسی قوم میں وقت گزار رہا ہوں جن کو علم اور علم والوں سے کوئی اتنا پیار کوئی نہیں. سیدھی بات ہے، آپ کو برا لگے تو لگے. شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو درویش فقیر عابد زاہد لوگ ہیں نا، ان کو پیسہ نہ دو، ان کی عبادت میں خلل آئے گا. نذرانے دینے ہیں تو علماء کو دو، کیونکہ انہیں علمی کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. ہم نے کام الٹ کر دیا. ہم نے نذرانے دیے پیروں کو، انہوں نے کتے پال لیے. پھر چونکہ پیر کا کتا ہے اس لیے وہ بھی کتا شریف ہو. انہوں نے شیر پال لیے، انہوں نے گھوڑوں کی ریسیں لگوانی شروع کر دی. چونکہ پیروں کا ہے اس لیے وہ سارے ہی مبارک ہیں. اور ادھر عالم دین ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں مولوی جو ہے نا نہیں پیٹ پڑتا. مولویوں کا پیٹ نہیں پڑتا. کبھی آپ نے علماء کی لائبریری دیکھی، کبھی آپ نے کتب خانے کے جا کے کتابوں کے ریٹ پوچھے، اور کبھی آپ نے یہ اندازہ کیا ہے کہ جتنی ہم تنخواہ دیتے ہیں اتنی تنخواہ سے وہ اپنا کچن چلائے کہ اپنی لائبریری بنائے. اس لیے میری اس بات پر آپ کو سبحان اللہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ یہ علم دوست لوگ نہیں ہیں. یہ قوم علم دشمن ہوتی. علم نے مولوی کی زندگی اتنی مشکل بنا دی ہے کہ مولوی کا بچہ بھی مولوی کرنے کے لیے تیار ہے، مولوی کا بیٹا بھی مولوی کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی زندگی کو دیکھتا ہے، صبح دیکھتا ہے، شام دیکھتا ہے. وہ ایک فرمائش کرتا ہے اور 2-6 مہینے انتظار کرتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے میں کسی اور شعبے میں نہیں کرنا. مجھے یہ بتاؤ تمہارے نبی کی شریعت کو پڑھنے والے باقی نہیں رہیں گے تو پھر وہ دور کتنی جلدی آئے گا جس میں حضور نے فرمایا کہ عالم نہیں رہیں گے. لوگ جاہلوں کو عالموں کی جگہ بٹھا دیں گے، پھر ان سے عالموں والے سوال کریں گے جو علماء سے پوچھنے چاہیے. وہ جاہل کیا کریں گے؟ جہالت کی بنیاد پر سوالوں کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ.
اس لیے اس وقت تمہارے نیٹ پر اتنے مولوی آ چکے ہیں، ایک ایک مسئلے پر اتنے جواب آ چکے ہیں کہ عام بندہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ کیا کرے، وہ بھی قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے، وہ بھی قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے نبی دور ہے، وہ قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے نبی بشر ہے، وہ قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے نبی کو علم غیب نہیں، وہ قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، میں کیا جاؤں؟ وہ کسی پیر کے جا کر قدموں میں پڑھ تو نہیں لگ رہا، تو کسی پیر کے کتے کو ووٹ کیا؟ جب ہم نے علماء پروری نہیں کی علم کہاں سے آئے گا؟ آئینہ ہم نے دکھایا تو دیکھنے والا اللہ شاہ صاحب نے، لہذا میں ان دو کی باتوں کو آج شیئر کروں گا جتنا اللہ نے دیکھو اللہ شاہ صاحب نے اپنے بھتیجے کا نام رکھا عاشق حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا علی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، پھر نام رکھا علی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے تیسرا بیٹا دیا، اس کا نام بھی رکھا علی۔ امام حسین کے تین بیٹے، تینوں کا نام علی۔ پھر فرق کرنے کے لیے بڑے کو کہا علی اکبر، چھوٹے کو کہا علی اصغر، درمیان والے کو کہا علی اوسط، جن کا لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین نام نہیں، زین العابدین لقب ہے، نام علی ہے۔ علی بن حسین بن علی، علی بن حسین بن علی۔ حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھ کے بتا دیا کہ حسین کو اپنے باپ سے اتنا پیار ہے، جو حسینی ہوگا وہ اپنے باپ کا نام لکھنے نہیں دے گا، وہ اپنے باپ کا نام زندہ رکھے گا۔ تو آج قلعہ شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کا نام عاشق حسین رکھ کر، پوتے کا نام دادے کے نام پر رکھ کر، ایک طرف امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذکر کیا، دوسری طرف امام حسین کی سنت کو ذکر کیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں آتا ہے، ایسا اپنا کردار پیش کیا۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 1386 سال ہو گئے ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ حالانکہ یہی زمین گواہ ہے، یہی آسمان گواہ ہے، اسی کائنات میں اسی شخص کو رکھنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، ایسے خناس بھی آئے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کس نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آج نے کسی نے بھی حسین ہونے کا دعویٰ، کیونکہ حسین ہونے کے لیے علی اکبر دینا پڑتا ہے، حسین بننے کے لیے علی اصغر کو آنکھوں میں لینا پڑتا ہے۔ خدا کا دعویٰ کرنا آسان ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن میرے حسین نے کربلا میں آ کر اپنے علی اکبر سے لے کر یہ ساتھ قربان کر کے یہ بتا دیا کہ جس کا نواسا حسین نہ ہو سکے اس کا معنی کبھی کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ شہادت امام حسین ایک قسم کا پہلا ہے ختم نبوت کا۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھا، یحییٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو سامنے شہید ہوتے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھا، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خود خبر دی کہ میرا نواسا شہید ہوگا۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، حضرت زکریا علیہ السلام نے قربانی دی،
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی کی قربانی کی. بے امام الانبیاء نے اتنی بڑی قربانی دی کہ قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب نہ کوئی اس ریکارڈ کو توڑ سکتا ہے، نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سابقین انبیاء کرام کی جتنی قربانیاں تھیں، جتنے عبادات تھے، سب کا ریکارڈ توڑا اور خود ایسا ریکارڈ قائم کر دیا نہ کوئی اس ریکارڈ کو توڑ سکتا ہے، نہ کوئی نبوت کے دروازے میں داخل ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب. اے پیارے محبوب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف هو الحق، وہ کتاب حق، وہ کتاب سارے بولے حق ہے. یہ بات یاد رکھنا، میں اس کو پھر لوٹاؤں گا. وہ کتاب حق. پھر آگے اس حق کا حال بیان کیا، مصدقا لما بین یدیہ. یہ مصدقاً منصوب اس لیے ہے کہ یہ حال ہے، پچھلا جو حال ہے. یہ حق ایسا ہے، اس حق کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرنے والا ہے. یہ اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرنے والا ہے. ایک تو لفظ بولا مصدقاً، مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے کو. ایک ہوتا ہے مبشر، اپنے بعد کسی کتاب کے آنے کی خبر نہیں دیتا. یہ پہلوں کی تصدیق کرنے والا حق ہے. پھر ماں بینہ یدیہ کہہ کر مؤکد کر دیا کہ کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے کہ بعد میں کوئی کتاب آئے گی یہ اس کی بھی تصدیق کرے گا. اور میں بات میں آنی کوئی نہیں. یہ حق ہے جو مصدق ہے، مبشر نہیں. مبشر کہتے ہیں بعد والے کی خبر دینے والا، بعد والا کوئی ہے ہی نہیں. یہ پہلوں کی تصدیق کرنے والا حق ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ ایسا حق ہے جس سے پہلے جو نبی ہے، کتابی ہے، بعد میں نہ کوئی نبی ہے نہ بعد میں کوئی نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے. اللہ بعد والے کی تصدیق نہیں کرتا، پہلوں کی تصدیق کرتا ہے. پہلے ہی ہے تورات، پہلے ہی ہے انجیل، پہلے ہی ہے زبور، پہلے ہی ہے صحیفے. جب قرآن آ گیا بس قرآن آ گیا تو بس یہ قرآن مصدق ہے، بشر نہیں. یہ قرآن مصدق ہے، کسی کتاب کے لیے مبشر نہیں. اور فرمایا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ اپنے سارے بندوں کو دیکھنے والا بھی ہے اور ان سے باخبر بھی. جو آ چکے ہیں ان سے نہیں، جو نہیں آئے. اگر آپ ایک بات کو سمجھ رہے ہیں تو چلتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے سارے بندوں سے، میں توجہ چاہوں گا، جو پیدا ہو چکے ہیں ان سے بھی، جو پیدا ابھی نہیں ہوئے ان سے بھی باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اگر ان بندوں میں کوئی نبی ہوتا، اللہ اپنے سارے بندوں سے باخبر بھی ہے، بشیر بھی ہے
کہیں کوئی نبی باقی ہوگا یا آ چکا ہوگا یا اس کا اس حق والی کتاب میں تذکرہ ہوگا. اگر کوئی تذکرہ نہیں تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا شیطان کا حکم کرتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کتاب بھیجی، مصدق بنا کر بھیجی، سارے بندوں سے باخبر نے بھیجی، سارے بندوں کو دیکھنے والے نے بھیجی. توجہ ہے؟ اللہ آپ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اس کتاب کے بارے سے پھر اس کتاب کے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. سارے بندوں کو دیکھنے والا رب کہتا ہے، سارے بندوں سے باخبر رب کہتا ہے ہم نے اس کتاب کے بارے سے جس کا منہ آئے اٹھ کر قرآن کا وارث بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے بندہ اللہ کے انتخاب میں آتا ہے، پھر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی طرف آتا ہے. تو کسی کا انتخاب کرے زیادہ جگہ میں بن جائے گا، ان کی بن جائے گا، باقی نہیں بن جائے گا. یہ تیرے انتخاب کا نتیجہ ہے. جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اور دنیا کا فائدہ نہیں آتا، وہ قرآن کا یا حافظ بنتا ہے یا آگے بنتا ہے. سبحان اللہ. محمدی پادری میں بنایا جاتا ہے. اب مولویوں کو باتیں کرنے والے گلیوں بازاروں میں کھڑے ہو کر انگلیاں اٹھانے والے اور بد کرنے والے یہ سوچ رہے ہم جن پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو اللہ نے انتخاب کیا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ہم نے وارث بنایا، اس کتاب کا ہم نے وارث بنایا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے استفینا. جب اللہ کا استفاء ہو تو بندہ مصطفیٰ بنتا ہے. جب اللہ کا استفاء ہو تو بندہ مصطفیٰ بنتا ہے. تبھی تو مصطفیٰ کے مسئلے تک پہنچتا ہے. وہ اور ہے جن کا نبی بن گیا. ہمیں تو عقیدہ یہ ملا ہے، ماں کی گھٹی سے یہ ملا ہے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے حضور امام الخطباء حضرت علامہ مولانا پیر طاہر محمد عبدالعزیز چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے اپنے آخری خطاب میں یہ خطاب میں اعلان کہا، منبر ہے نبی کا، مصلی ہے نبی کا. کس کو اپنے منبر پہ بٹھانا ہے، کس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنا ہے، آج بھی یہ فیصلے کو مجھے پتا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جامعہ محمدیہ تعلیم القرآن میں طلبہ شرق سے غرب تک قرآن پڑھنے والے طلبہ اور طالبات، میں پورے اعتبار سے تمہیں کہتا ہوں زمانے کی بے وفائیوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. دنیا کے لوگ تمہیں نہ جانے، تمہارا انتخاب عرشوں کے خدا نے کیا. ایک بات کر کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. حضرت کام بڑھ گیا کسی جج سے، کہتے ہیں کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جس کی جج بنتا ہو. اور نہیں سکتا
کیونکہ ریل طریقے کا چلنے کی اگر کام پڑ گیا تھانے سے اس ایسے کو تلاش کرو جس کی ایس ایچ او مانتا. اگر کام پڑ گیا ہاسپٹل میں تو پھر ڈاکٹر بڑا معیاری ہے, لائن بڑی لمبی لگی ہوتی ہے, نمبر بڑی دیر سے ملتا ہے. کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جس کی ڈاکٹر مان لے اور نمبر جلدی ہوئی توجہ سے چیک کرے مریض جو ہے ہمارے پاس جتنا علم تھا جتنا تجربہ تھا ہم نے لگا دیا. اس کے بعد اب اللہ ہی ہے شفا دے دے. جب ہاتھ کھڑے کر دے کہ قانون کے جس قدر اس پر دفعات لگ چکی ہیں, اب میں کوئی گیم بھی کھیلنا چاہوں تو کھیل نہیں سکتا. اتنے سنتی کرتے ہوتے ہیں, اللہ ہی ہے بچانے. سارے ہاتھ کھڑے کر دیں. پہلے کام پڑا تھا جج سے, کوئی ایسا تلاش کرو جس کی جج مانتا ہو. کام پڑا تھانے میں, ایسا بندہ تلاش کرو جس کی ایس ایچ او مانتا ہو. کام پڑا ڈاکٹر سے, ایسا بندہ تلاش کرو جس کی ڈاکٹر مانتا ہو. سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو بات آ گئی اللہ پہ. آپ کہتے ہیں چلو مسجد اور مدرسے میں قرآن پڑھنے والوں کو گھر میں لاؤ. وہ قرآن پڑھے اور نشر میں رہتے ہیں, اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں, صاف نقدی بھی دیتے ہیں اور بڑے پینے سماج سے دیتے ہیں. کس سے دعا کرو میرے بیٹوں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بڑی بڑی کوٹھیوں والے لمبی لمبی کام والے جب بھی یہ خدا سے کام کرتا ہے تمہارے پاس آتے ہیں. جب رب سے کام بڑھتا ہے تو تمہارے پاس آتے ہیں تو خوشی سے چوم جایا کرو. کسی کی چٹنی کھانے میں, کسی کی کچہری میں, کسی کی ہاسپٹل میں تم وہ ہو جن کی اللہ کی بارگاہ میں چلتی ہو. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, انسان یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تم وہ ہو جن کی اللہ مانتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تمہاری چلتی ہے. جب کسی کو کام اللہ سے پڑتا ہے تو وہ تمہارے پاس آتے ہیں. ایک ہے بات, فوج ہے, اس کی ایک وردی ہے. وردی ادارے نے اس لیے پہنائی ہے تاکہ وہ ہزاروں میں نہیں کھڑا ہو تو پہچانا چاہیے ہمارا. پولیس ہے نا, پولیس کی ایک وردی, اور وہ پولیس کی وردی اس لیے پہنائی جاتی ہے تاکہ ہمارا بندہ دوسرے بندوں میں مل نہ جائے. ایک امتیاز باقی رہنا چاہیے. پھر تم لوگ جو ہے تمہیں اگر کوئی عزت نے اپنی آزمائش کی وردی پہنائی, آزمائش کی وردی پہنائی ہوئی ہے, صبر کا لباس کیا ہوا ہے, جناب کا اللہ کیا ہوا ہے. تمہیں اگر کوئی عزت نے آزمائش میں پہنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کو ستایا گیا, جو جتنا اللہ کا قریبی تھا اتنا ہی زیادہ ستایا گیا, اور سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. اور میں علماء میرے وارث ہیں, علماء میرے وارث ہیں. تمام نبیوں کی تعریف کر لو, کسی نبی سے اس کی قوم نے وفا نہیں, کسی قوم نے اس کے نبی سے وفا نہیں کی. اگر زمانہ تم سے بے وفائی کرے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. ہم صحیح صحیح وارث ہے, تبھی تو جفائیں مل رہی ہیں. جن کو زمانہ وفائیں دے سمجھ لے کہ حسینی کردار نہیں آیا. اگر حسین کا کردار آئے گا تو وفائیں نہیں مل سکتی. البتہ جزائیں ضرور ملیں گی, وفائیں نہیں ملیں گی لیکن جزائیں ضرور ملیں گی. ایک جزا تو یہ دیکھ لیں کہ بظاہر تک گئے لیکن 1000
1386 سال ہو گئے، نام تو نہیں مٹا، آنکھوں میں سجایا جاتا ہے، دل میں بٹھایا جاتا ہے. اور یہ کوئی تھوڑا ہی نام ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے حسین و جمیل آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، آج ان کا کوئی نام بھی لینے والا نہیں. ایک جو حضور کا وفادار ہوا، وہ اگر قدم بھی ہو تو اسے ممبروں پر آج بھی حضرت جعفر کہا جاتا ہے. اگر وہ متدی بھی ہو تو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اسے بی بی قصوہ کہا جاتا ہے. وہ ایک لکڑی کا خشک ستون بھی ہو تو اسے حضرت اسطن حنانہ کہا جاتا ہے، حضرت اسطن حنانہ کہا جاتا ہے. وہ ایک فاختہ بھی کیوں نہ ہو، تذکرے محراب و ممبر میں ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ دنیا مٹ جاتی لیکن جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوا وہ تاریخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرتا ہے. ہم نے مٹا سکے یہ زمانے میں کم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے ہمارے سے آج بھی عاشق حسین پیدا ہو رہے ہیں. نہ خادم حسین بھی تو سکا ہے، نہ عاشق حسین پیدا ہو رہا ہے. تھوڑا آگے چلیں. وہ مولوی ہوش ہوتے 34 کہ ہم نے آپ سے کیا پوچھنا ہے، آپ نے آپ کو کیا بتانا ہے، ہاتھ ہمارے پاس قرآن کے ہم نے وارث بنائے. وجہ ہے بات پوری توجہ سے سنیے. اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنا دیا ان کے 3 درجے، ان کے 3 درجے. جن کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا ان کے 3 درجے. سب سے پہلا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھ تو لیا، سیکھ تو لیا، لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرنے عمل نہیں. میرے بڑے جنہوں نے ایک کے تیریاں انگلیاں اٹھیں سارے مجھے مسکرا کہتے ہیں. 3 کیٹیگری. ایک وہ لوگ جو قرآن پڑھ گئے، قرآن سیکھ لیا، ایک علامت پیدا نہیں، سارے بولے لفظ. نمبر 2 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان ظالموں سے اوپر درجے کے لوگ جنہوں نے قرآن پر عمل تو کیا، ان کی ظاہری زندگی قرآن کا نمونہ بن گئی لیکن دل کی روشنی سے محروم ہے، دل کی روشنی سے محروم ہے. نمبر 3 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ایک درجہ وہ ہے کہ جن کا ظاہر بھی قرآن سے روشن، جن کا باطن بھی قرآن سے روشن. مثال دیکھنی ہو داتا علی حجویری کو دیکھ لو، میرے علی کو دیکھ لو، غوث جلی کو دیکھ لو، میرے خواجہ غریب نواز خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لو، فرید الدین جبیر شکر کو دیکھ لو، نظام الدین محمود الہی کو دیکھ لو. کتنے درجے ہو گئے؟ 3. ایک قرآن وہ پڑھنے والے ان کا ظاہر بھی روشن، ان کا باطن بھی روشن. پھر وہ درجے والے جن کا راز سے ظاہر تو چمک اٹھا لیکن باطن نہ چمک سکا. اور تیسرے درجے کے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی پورا عمل نہ کیا، پڑھ لیا. کتنے درجے ہو گئے؟ بولیے سارے بولو. اللہ رب العزت ارشاد قرآن میں فرماتا ہے جنات عدن یدخلونها، سارے کے سارے جو قرآن والے ہیں سارے کے سارے، اگر اس طرح استثناء ہو یا تخصیص بعد تعمیم ہو یا حکم میں فرق ہو، کسی زاویہ کس اصول سے رضی اللہ میں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فرمایا جو قرآن سے چمٹ گیا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. جنات عدن
صرف جنت نہیں، جنت عدن. سمجھے ہم لوگ بھی اب تک یہ کیا کہ مولوی جنت چلے گئے سارا سال ہی کہ ایک سنگا مولوی نے مولویوں کو جنت بھیجا ہے بھیجا. قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں 22 پارہ سورہ فاتحہ آیت نمبر 33. اللہ فرماتا ہے قرآن کا جو وارث ہے تعریف نہ کرے گا. بارش ہے نا تو بارش بڑھ کے رہے. ایک شرط سے ہے نا کہ براش بارش بڑھے قرآن کا. اللہ فرماتے ہیں جنت عدن. اور اگر میں ترجمہ جنت عدن کر رہے ہیں ویسے جنات جمع ہے. اللہ کنیا تو دیتا ہوں میں اسی قرآن والے نے کہہ دینا بس تو پڑھی جاتے جنتا. قرآن بنتا تھا جس جگہ پر تیرے قرآن کی تلاوت کا سٹاپ ہوگا وہی تیری منزل ہوگی. جتنی جنت ایک راستہ آئے گا ساری تیری. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا. اللہ فرماتا ہے میں جنت میں ان قرآن کے حافظوں کو سونے کے کنگن پہناؤں گا جن میں موتی جڑے ہوئے ہوں گے. اسے وہ نہیں ہے صرف قرآن والے ملے علماء کو ملے صرف علماء کو ملے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے یہ علماء کی شان ہے جو قرآن نے بیان کی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پیروں کی شان ہم نے چوری بھی رکھی، چوری کرتا ہے. پیروں کی شان ہے چوری کر کر کے بیان. ٹھیک ہے جہاں جہاں پر قرآن اور حدیث نے علماء کی شان بیان کی ہے ہم نے علماء کی جگہ پر پیروں کا نام بیان کر کر کے لوگوں کو سنایا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک مثال پیش کروں. بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے. ٹھیک ہے اور ہم بیان کرتے ہیں 99 قتل کیے تھے. پھر میں خیال آیا کہ چلو توبہ ہونی چاہیے لہذا وہ توبہ کرنے کے لیے مولوی کے پاس آ گیا. مولوی نے 99 قتل باپ نہیں ہو سکتے. مولوی کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد خیال آیا یہ توبہ تو ہونی چاہیے. پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس اللہ کی قسم چیز ہے ممبر رسول پر ہاتھ سے قرآن کو پکڑ کے کہنا ہو اگر کوئی یہ نص حدیث سے مجھے دکھا دے منہ مانگا اس کو انعام بھی دوں گا اور اس کے ہاتھوں پہ بیعت بھی دوں گا. میں آپ کو قرآن پکڑ کے بتاتا ہوں. حدیث کے لفظ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے 99 قتل کیے تھے توبہ کرنے کے خیال آیا وہ کسی راہب کے پاس گیا. جس کے پاس کیا راہب. علماء سے پوچھے راہب کسے کہتے ہیں جو ترک دنیا کر کے جنگل میں ایک کٹیا بنا کر مصروف عبادت ہو گیا ہو. جو کہہ لو کہ جاہل پیر کے پاس گیا. وہ راہب کے پاس گیا. راہب کا معنی عالم نہیں ہے، راہب کا معنی مولوی نہیں ہے. راہب کا معنی ہے وہ جاہل عبادت کرے علم نہ حاصل کرے اس کے پاس وہ نہیں ہو سکتا. پھر جب خیال آیا تو دوسری جگہ یہ لفظ موجود ہے کہ 100 قتل کرنے کے بعد وہ علم والے کے پاس گیا. عالم کے لفظ نہ تو مجھے جوش لا دے پھر وہ علم والے کے پاس گیا. علم والے نے کہا کہ 100 قتل اللہ کی راہ پر دوسرے بھی جو ہے تو ہم نے پیر کی جو تعریف کی ہے مولوی کی تعریف چھوڑا کر پیر کی عزت بنائی. رسول اللہ نے عالم کی شان بیان کی ہم نے چاہے پیروں کی بھی لگا دیا کہ سچا ہوا ایسا نہیں. آگے چلیں جس نے تلقیش کا تخت جو لے کر آیا تھا کیا دعوت کروایا جاتا ہے
کو پورا کتاب کا علم دیا گیا تھا. اقامت علم والوں کی ہے چڑھاؤ میں پیروں کے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے پھر علم تو نہیں دیکھا, یہ دیکھا پیر ہے مسئلہ بھی جو پیچھے. میرے دوستو یہ دیکھو قرآن والوں کی عزت ہے. قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الناس لعبد اللہ, لوگوں میں کچھ اللہ والے جو اللہ والوں کی بات سننا چاہتا ہے پر اچھا بول کے انہیں کا نظر جاتی ہے تو پھر بول بھی نہیں کر رہا ہے. لوگوں میں کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں. قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں. جو قرآن کے خلاف ہوگا وہ اللہ والا نہیں ہوگا. کچھ اللہ والے ہو جامعہ محمدیہ تعلیم القرآن دے بچوں اللہ والے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بابو ان کو تو ہم جنت میں بھی سونے کے کنگن پہنا دیں گے تاکہ ہمارا وعدہ برقرار رہے. علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ جنت میں جانا بھی علم والوں کی رب کی شان ہے. قرآن کے بارے سے دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں جو اپنے فارغ التحصیل کو جنت کا ٹکٹ دے. یہ قرآن کے حفاظ کی شان ہے, یہ مدارس اسلامیہ کی شان ہے کہ جب سند فراغت دیتے ہیں تو سند دے کو جنت کا ٹکٹ کی شان. اللہ رب العزت عاشق حسین کو عاشق حسین اسم کا مسمى بنائے اور اسے تحریک ختم نبوت کا سپاہی بنائے اور حضرت قبلہ علی حسین شاہ صاحب اور ان کے بانادر مکرم کا صحیح جانشین بنائے. اپنے دادا جان کی کاپی بنائے ایسے انہوں نے دین کی بے لوث خدمت کی تھی. اللہ رب العزت اس بچے کی بھی قسمت میں اپنے دادا کے نقش قدم پر چلنا اور پھر امام حسین کی یادوں کو زندہ کرنا ہے کہ اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.